السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اگر خدا بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑتا تو روئے زمین پر کسی ایک آدمی کو بھی باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ ایک مقررہ وقت یعنی موت تک ان کو مہلت دیے ہوئے ہے۔ پھر جب ان کا وقت پہنچتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ بچہ کب اور کہاں اور کیسا پیدا ہوگا، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں مرے گا، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی اللہ ہی لکھتے ہیں۔ اللہ نے سب انسان کو چھوڑا ہے کہ وہ انسان نیک نیت ہو اور نیکی پہ عمل کرے، یا وہ نیت کو صحیح نہ رکھے۔ اللہ نے چھوڑ دیا انسان کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا ایک پیر اٹھا لو۔ اس نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا پیر اٹھا لو۔ اس نے کہا دوسرا پیر تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا بس انسان اتنا مجبور اور اتنا مختار ہے، اتنا مختار بنا ہے کہ ایک پیر اٹھا لے گا اور دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہماری پیدائش اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں صحیح نیت کرنے کی توفیق دی ہے کہ ہم نیت کو صحیح کریں اور نیک اعمال کریں، اس کی توفیق اللہ پاک نے دی ہے، مگر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، نفس ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلنے کی نیت کریں گے تو اللہ ہمیں اپنے احکامات پہ چلائیں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کردار اچھے ہوں گے، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے اور اللہ کے احکامات کو نہ سیکھیں گے، نہ ان پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارے لیے آگے خطرات ہیں۔ اصل میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں ان سب کی محفلوں میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی تھی، اور کیا کام تھے ان کے؟ وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کسی انسان کی برائیاں انہیں نظر نہیں آتی تھیں، وہ انسانوں کی اچھائیوں کو دیکھتے تھے اور اپنی برائیوں کو تلاش کرتے تھے، تو کرتے کرتے ان کی برائیاں نکل جاتی ہیں، ان میں اچھائیاں ہی اچھائیاں رہ جاتی ہیں، اور انسانوں کو وہ تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ یہ ان کا کام تھا۔ جو ہمارے بزرگوں کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان سب نے دین پھیلایا، یعنی ان کے عمل کو دیکھ کر لاکھوں انسان مسلمان ہوئے۔ آج جو بر صغیر پاک و ہند میں جتنے لوگ مسلمان ہیں ان کی محنت ہے۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے، محمد بن قاسم نے محنت کی اور مسلمان ہوئے لوگ، مگر اس کے بعد کی محنت بزرگان دین نے کی۔ مگر کیا ہم ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ مزاروں پہ جائیں مگر وہاں جا کے دعا کریں، فاتحہ پڑھیں اور وہاں سے روحانیت حاصل کریں، اور دنیا میں نکل جائیں اپنے دین کو لے کر۔ اور جتنے بزرگ تھے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال لے کر آئے تھے، وہ سب قرآن پہ چلتے تھے، قرآن کی تعلیم ان کے پاس تھی، قرآن کا علم، قرآن کا نور ان کے پاس تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ان کے پاس تھے۔ وہ حضور اللہ سے اور حضور نبی کریم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور انسانوں کو اسی کی ترغیب دیتے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے مقام کو پہچانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ آج بجائے اس کے ہم کسی اور رخ پہ نکل گئے۔ اللہ کے احکامات قرآن مجید، قرآن فرقان حمید کا ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمیں 12 صورتیں بھی نہیں آتی جو ہم نماز میں پڑھ لیں۔ تو بھئی دین کے علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے، انسانیت کی خدمت بہت ضروری ہے، اور آخرت کا ڈر بہت ضروری ہے، اور اس بات کا یقین کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اچھی اور بری تقدیر جو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہے وہی ہماری تقدیر ہے۔ اس لیے اچھا ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر کچھ اور لکھ دیا اس نے تو ہوئی بھئی، کسی کو وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے اس کی مرضی، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دے اس کی مرضی، کسی کو بیٹا بیٹیاں دونوں دے دے اس کی مرضی، کسی کو دونوں میں سے ایک بھی نہ دے اس کی مرضی۔ وہ مالک کے کل ہے، وہ تخلیق کائنات کی ہے اللہ نے۔ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں،
وہ رزق جس کو جیسا چاہے دے دے. کسی کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کر کے بیمار کر دے اور وہ اٹھ نہ سکے ساری زندگی، کسی کو فقیر کے گھر میں پیدا کر دے اور انتہائی صحت مند ہو اور اچھی خوشحال زندگی گزارے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. مگر انسان کا کام ہے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنے رب کے احکامات پہ چلنا، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.